من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حضرات، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 730 کی آخری آئٹم ہے اور وہ ہے علامہ اقبال کی شاعری میں تذکرہ حرم، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب ایاز الشیخ، جو خود بھی اقبالیات کے کلام سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں. آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ وہ اس وقت شمالی ہندی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کئی صحافت کے اخبارات سے جڑے ہوئے ہیں، رسالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مضامین سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں تعاون کر رہے ہیں اور شاید 10-12 سال ہو گیا اس وقت سے تعاون ہے ان کا، اور اب تک جو ہے ہمیں کئی محافل میں مخاطب کر چکے ہیں. حضرات، یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا آج یعنی اکتوبر 10 اکتوبر 2018 مطابق 29 محرم الحرام 1440 ہجری بروز چہارشنبہ بعد اثر یہاں کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے. اور اس کا میں نے جیسے ذکر کیا یہ 956ویں نشست ہے، یعنی اگر آپ اس کو 45 سے تقسیم کر لیں تو 900 پہ 20 سال ہو گئے، اور 900 کے بعد ابھی 56ویں کے معنی 21 سال سے زائد ہو گئے. تو انہوں نے جو عنوان دیا ہے حرم، تو آپ سبھی جانتے ہیں عام طور پر حرم کا ریفرنس دیا جاتا ہے مکہ اور مدینے کے، ورنہ حرم تو ہر احترام کی جگہ ہے اور مسجد بھی ہے. مجھے علامہ اقبال کا جو ایک شعر یاد آیا تو میں اوپر بھی پڑھ دیا کہ مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال فرماتے ہیں. اب وہ شاید یہ بھی کوٹ کریں گے مگر میں جرات کر رہا ہوں اس کے ذکر کی کیونکہ حوالہ آ گیا اس کا، اور علامہ کو دلچسپی کتنی تھی کیا تھی، اگر گھنٹوں بھی ہم کہنے بیٹھے تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے اور آپ کو بہت کچھ ان سے سننا ہے. میں ان سے اجازت لیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ایک اوپر میٹنگ ہوئی اس میں شرکت کر کے پھر آؤں گا. جزاک اللہ خیر. آج کی اس محفل کا آغاز ہماری مسجد کے پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب حافظ قاری کے خوش الہام خراج سے ہوا. پھر ایک آخری بات کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ یہ ہماری جو کوششیں ہیں یہ ویب سائٹ پر بھی دکھائی جاتی ہیں، جو آپ کسی گھر میں بھی بیٹھ کے ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، اطراف کے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، عنوان سے بیوی بچوں کو واقف کرا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو، کیونکہ سب کو اس بات کا موقع نہیں ہوتا کہ اتنا فاصلہ طے کر کے آئیں، جبکہ خرچ بھی ہے، ٹریفک بھی ہے. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے
वेब साइट के ऊपर बैरून मुल्क से देखते हैं लोग, हमको टेलीफोन्स आते हैं, तजावीज़ आते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं लोग, और अगर हमारे शहर में रख कर यहाँ करीब रह के भी ना देखें लोग तो अफसोस की बात है। इसमें आपकी हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। और अब जो नए हमारे 731वीं नशिस्त है वो छप के आ गए हैं, ज़रूर 8-8, 10-10 लेते जाइए। एक मस्जिद में पेशवा साहब मुअज़्ज़िन साहब को दे दीजिए कि वो वहाँ पर तकसीम करें। खुदा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वहदहू बुज़ुर्ग बरतर के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। दुरूद व सलाम ताजदार मदीना हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। महफ़िल आलिया के रूह रवां और हमारे मिल्ली कायद एडवोकेट गुलाम इज़दानी साहब, महफ़िल आलिया के मीडिया इंचार्ज ताहिर साहब, कोऑर्डिनेटर शब्बीर साहब, हमारे अइम्मा इकराम फयाज़ साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन जिनकी समाअतें मेरे लिए सनद का दर्जा रखती हैं, और वो तमाम नाज़रीन जो इंटरनेट के ज़रिए से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि एक बहुत ही अहम मौजू पे आपके सामने यहाँ पे मुखातिब करने की जसारत कर रहा हूँ। ये मेरे अपने तालिब इल्माना ख़यालात और हासिल मुतालिया हैं। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ इक़बालियात का, ना माहिर इक़बालियात हूँ। बस जो कुछ मैंने समझा है वो आपके सामने पेश करूँ। अल्लामा इक़बाल का अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा खुशी की बात है कि जब भी कोई इस्लामी शेर किसी के सामने आता है तो फ़ौरन कहते हैं कि इक़बाल का शेर है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि किसी और दूसरे शायर का शेर भी हो तो वो इक़बाल, इस्लामियत की अगर उसमें झलक आती है तो कहा जाता है कि इक़बाल का शेर है। मैंने जो मौजू मुंतखब किया है, मेरे ख़्याल में मैंने लिस्ट देखी है पिछले 956 नशिस्तों की, तो इसमें आज तक इस मौजू पे किसी ने गुफ्तगू नहीं की थी। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि मैं इस बात पे आपको बताऊं। और फिर ये कि इस मौजू के लिए मुझे अच्छी खासी तैयारी भी करनी पड़ी और इक़बाल के ज़ख़ीरों को खंगालना भी पड़ा कि इक़बाल ने अपने अशार में कहाँ कहाँ हरम का तस्करा किया था। हरम हम सब जानते हैं कि हरम जो है वो बैतुल्लाह शरीफ को कहा जाता है, हरम मक्की और हरम नबवी। तो इक़बाल ने ज़्यादातर हरम मक्की की तरफ अपना अशार में उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इक़बाल की शायरी में हरम बहुत ही वसी मानों में इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ को हरम नहीं कहा गया, वो भी एक अंदाज से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इक़बाल ने इसे तौहीद, रिसालत, कुरान, उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत और उम्मत मुस्लिमा का सवाद आज़म, उम्मत मुस्लिमा की क़ुव्वत, ये सारी चीज़ों के लिए भी हरम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इंशाअल्लाह हम जब इसका आगे इक़बाल के अशार का हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इक़बाल ने हरम को इस्तेमाल किया। दरअसल हरम इक़बाल के इस्तिलाह में इस्लाम का आईनादार है। प्रोफेसर निकलसन जो कि असरार खुदी के मुतरजिम भी हैं अंग्रेज़ी में, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इक़बाल का मतमह नज़र ये था कि तमाम दुनिया के मुसलमान, तमाम दुनिया के अहले ईमान एक ऐसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बिरादरी बन जाए जिसका मरकज़ काबा हो, जिसका मरकज़ काबा हो और अल्लाह की मोहब्बत और इताअत के रिश्ते में मुंसलिक होकर एक दूसरे से वाबस्ता हो जाएं। ये प्रोफेसर निकलसन ने कहा।
اب میں اقبال کے اشعار آپ کے سامنے جو سارے اشعار تو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جتنے بھی اشعار مجھے ملے اور جو مجھے یاد تھے میں نے یہاں پہ جمع کر دیے ہیں. موقع ملے تو ہم انشاءاللہ اس کی تشریح میں بھی جائیں گے، ورنہ ہم اسے سنتے ہوئے گزر جائیں گے. میری کوشش یہ ہوگی کہ اقبال زیادہ بولے میں کم بولوں، ورنہ عام طور پہ اقبالیات کے محفل میں ہوتا ہے کہ اقبال کو بولنے نہیں دیا جاتا، ہم زیادہ بولتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اقبال کے اشعار آپ کے سامنے آئیں. اب اس میں سے کچھ مشکل الفاظ وغیرہ ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، وقت اگر تنگ ہوا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکوں گا. تھوڑا سا ہوم ورک آپ بھی کر لیجئے، پھر آپ بھی جانے کے بعد دیکھیے. کلیات اقبال فرہنگ کے ساتھ شائع ہو گئی ہے، ڈکشنری کے ساتھ مشکل معنوں کی، تو اسے آپ خرید لیں اور اسے پڑھنے کا اپنا ایک روزانہ معمول بنا لیں. تو آپ کو لگے گا کہ بہت ساری چیزیں جو اشعار میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن میننگ سے واقف نہیں ہوتے، اس کی معنی سے. میں خاص طور پہ ہمارے انٹرنیٹ کے ناظرین بھی جو مجھے بار بار فون کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں کہ بہت زیادہ گاڑی اردو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ سم ٹائمز ہمارے لیے اٹس بیانڈ اور کمپریہنشن کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اردو اور اس میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کچھ بزرگوں کا بھی جنہوں نے مجھے نصیحت کی کہ آپ بہت زیادہ عام اردو استعمال کرتے ہیں، فصیح استعمال کیا کیجئے. تو بہرحال ایک دو طرف سے بھی مجھے یہ ہے، لیکن چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں تو ایک طالب علم کی ذہنیت سے بات کروں گا. علامہ اقبال نے یہ شعر ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں اور اکثر ہم سب لوگوں کی زبان پہ بھی ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. پھر علامہ اقبال ایک جگہ یہ شعر بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے حرم سے متعلق، اور ہمارے مقررین اور واعظین اپنی تقاریر میں اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. نیل کا ساحل، نیل ایجپٹ کا جو ساحل ہے، نیل دریائے نیل کا جو ساحل ہے، اس سے تا بخاک کاشغر. کاشغر ویسٹ ایشیا کی جو آزاد ریاستیں ہیں اس کا ایک شہر کا نام ہے. یعنی کہ ہماری جغرافیکل جو ہماری اینٹیٹی ہے، جو ہمارا وجود ہے جغرافیائی اعتبار سے، وہ سارے مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے اکٹھا ہو جائیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اب یہاں حرم سے مطلب صرف مکہ نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی اصولوں کی اور اسلام کی حفاظت مقصود ہے. پھر علامہ اقبال نے اپنے شکوے میں، شکوہ اور جواب شکوہ ہم جانتے ہیں، اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہاں بھی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم پاک سے جو ہمارا رشتہ ہے، حرم پاک سے یہ بھی ایک ہے ہمارا. یہاں اتحاد کی دعوت امت مسلمہ کو دے رہے ہیں. پھر اقبال ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست مروجہ جو سیاست ہے، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. ملک اور دولت جو ہے آپ حرم کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو نوازے گا. آپ سیاسی بازیگروں سے ہوشیار رہیے اور اپنے آپ میں مکمل دین کو پیش کیجیے، اور دین کی اس خدمت کے صلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دولت سے بھی نوازے گا اور حکومت سے بھی نوازے گا. پھر اقبال کہتے ہیں کہ جواب شکوہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو مخاطب کہہ کے کہہ رہے ہیں
کہ ہاتھ بیزور ہیں الحاد سے دل خوگر ہے. ہاتھوں میں قوت نہیں ہے، اور الحاد اللہ کے انکار سے یا پھر اپنی گمراہیوں سے دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں. ہاتھ بیزار ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے، جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ تو اٹھ گئے، باقی جو ہیں وہ بتگر ہیں. اب جو باقی بچے ہیں وہ بت بنانے والے ہیں، اور ضروری نہیں کہ پتھر کی بت بنا لیں ہم، دلوں میں بھی بہت سارے بت بن جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہاں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں. تھا براہیم پدر، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. لیکن یہاں امت مسلمہ کو اقبال کر رہے ہیں کہ تھا براہیم پدر، تمہارے باپ تو ابراہیم تھے اور پسر آزر ہے، لیکن بیٹا آزر ہے. پھر کہتے ہیں ہماری امت مسلمہ کی حالت پہ کہ بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے. ظاہراً طور پہ بت نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن بت ہیں. اب یہ سوچنے کا مقام ہے. اب آپ غور کیجئے کہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر علامہ اقبال دعا کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حرم نہ ہو تو پھر دنیا اس کا حرم بن جاتی ہے. حرم سے متعلق اسلام اور اللہ کی اطاعت ہے. علامہ اقبال دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو، آہو کہتے ہیں ہرن کو، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اللہ تعالیٰ یہ بھٹکا ہوا آہو ہے، یہ ہرن ہے، اسے پھر حرم کی طرف لے چل. دنیا نے بھٹکا دیا ہے اسے، کبھی ان کے در پہ، کبھی ان کے در پہ، کبھی اس پارٹی کے پاس، کبھی اس پارٹی کے پاس، پتہ نہیں کہاں سے کیا مل جائے گا. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. اپنے پاس سورج رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں سے مٹی کے چراغ مانگ رہے ہیں. تو اقبال یہی کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو، شہر میں بسنے والے کو پھر وسط صحرا دے، صحرا کی وسعت دے اسے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال آزاروں سے. عجم سے غیر عرب، رومی کا تعلق عجم سے تھا. مولانا روم جو اقبال کے روحانی مرشد بھی تھے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال آزاروں سے، وہی آب گلے ایران، ایران کی وہی مٹی ہے، وہی تبریز ہے ساقی. بڑے لوگ پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ اس لیے ہو گئے کہ ہم نے چھوٹے بن کے رہنا پسند کر لیا ہے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. غریب یعنی عجیب، غریب کا مطلب یہاں غریب نہیں، مسکین نہیں، عجیب. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اختتام اس کا، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. آج کا جو موضوع ہے، کچھ ابھی نئے حضرات آئے ہیں، آج کا موضوع ہے کہ اقبال کی شاعری میں حرم کا جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے میں اسے بیان کروں گا. پھر اقبال کہتے ہیں کہ ظریفانہ انداز میں، یہ اقبال کی جسارت ہے یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ عام مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. اقبال کہتے ہیں کہ کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف، کمال جوش جنوں رہا میں گرم طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف. پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہ اتفاق مبارک ہو جب اقبال نے جب
علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. علماء حق ہر دور میں ہیں، آج بھی ہیں، لیکن کچھ علماء سو ہوتے ہیں جن کے لیے ملا کی اصطلاح کہیں کہیں اقبال نے استعمال کی ہے، جو جن کا رویہ دین کے خلاف ہوتا ہے، جو امت کی مصلحت کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر وہ غیر کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں. تو ان پر اقبال نے بڑی شدید تنقید کی، تو اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری ہو گیا تھا. کفر کے فتوے دراصل مڈل ہوتے ہیں جو حق پرستوں کو کبھی کبھی ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اقبال کہہ رہے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. پھر اقبال کہتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست شعر ہے، آپ بھی اسے سوچیے اور غور کیجئے اور اس کو رہنما بنائیے. اس شعر کو میں بھی بناتا ہوں کہ تڑپ رہا ہے فلاطون میان غیب و حضور. فلاطون پلیٹو گریس فلاسفر، وہ غیب اور حضور یہ صحیح ہے یا صحیح ہے؟ غیب صحیح ہے، سم تھنگ بیہائنڈ دا مسٹ، وہ زیادہ صحیح ہے، یا جو نظر آ رہا صحیح ہے، یا جو نظر نہیں آ رہا صحیح ہے؟ اسی میں الجھا رہا وہ. یہ کہتے ہیں کہ تڑپ رہا ہے فلاطون میان غیب و حضور، ازل سے یعنی شروع سے اہل خرد عقل والوں کا، دا پیپل آف انٹلیکٹ، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. قرآن اس طرح سے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. علامہ اقبال کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا قرآن کی تلاوت مت کرو، ایسے پڑھا کرو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. اقبال کہتے ہیں 1000 تفاسیر پڑھ لی آپ نے، وہ مولانا کی تفسیر، وہ مولانا کی تفسیر، بہت اچھی بات ہے، علم میں اضافہ ہوگا، لیکن قرآن جب تک کہ ایسے محسوس نہیں کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، تب تک وہ چاشنی آپ میں پیدا نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے، گاٹھی کھولنے والا، گرہ کھولنے والا. رازی ایک مفسر نام ہے، کشاف ایک مفسر کا نام ہے. گرہ کشا ہے، نہ رازی نہ صاحب کشاف. پھر کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حقیقت ابدی ہے حضرت حسین کا جو مقام ہے، حسینیت کا جو مقام ہے، باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کا جو مقام ہے، ملوکیت کے خلاف خلافت کو بلند کرنے کا جو مقام ہے، وہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی اور شامیوں کے انداز بدلتے رہیں گے، کبھی اس لبادے میں آئیں گے، کبھی اس لبادے میں آئیں گے، کبھی جمہوریت کے لبادے میں آئیں گے، کبھی ملوکیت کے لبادے میں آئیں گے، کبھی اس کے، لیکن مقام شبیری جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. پھر کہتے ہیں فارسی کا شعر ہے، دیگر به مدرسه های حرم نمی بینم، دیگر به مدرسه های حرم نمی بینم، دل جنید و نگاہ غزالی و روزی. کہتے ہیں کہ حرم کے مدرسے میں مجھے نہیں دکھائی دیا. کون؟ جنید کا دل اور غزالی اور رازی کی نگاہ. پھر اقبال کہتے ہیں وہی حرم ہے، وہی حرم ہے. نتھنگ ہیز چینجڈ. ڈونٹ لک ایٹ جسٹ دا اسٹرکچر، بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ مت دیکھیے، اسے وسیع معنوں میں سمجھیے شعر کو. وہی حرم ہے، وہی اعتبار لات و منات. لات و منات بت تھے حرم میں. اقبال کہتے ہیں کہ بت اب بھی ہیں، اپنے دلوں میں رکھ کے جاتے ہیں. وہی حرم ہے، وہی اعتبار لات و منات. خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کاری. اب بس تجھے توڑنے کی قوت تیرے اندر ہونی چاہیے، ورنہ آج بھی وہ بت موجود ہے. پھر اقبال کہتے ہیں ابھی حج کا موقع تھا، اصل میں یہ موضوع میں نے حج کے موقع پہ شبیر صاحب کو دیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہوا، تو اب مجھے وہ شبیر صاحب نے حکم دیا کہ اب اس موضوع پہ بولیے. حج سے حاجی آتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حج کی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ہم بار بار جائیں اللہ کے گھر. اقبال یہ کہتے ہیں کہ زائرین کعبہ سے، کعبے کو جانے والوں سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ زمزم اور کھجور اور میڈ ان چائنا کی ٹوپیاں اور تسبیحاں ہمارا تحفہ ہے؟
ہم تو چاہتے تھے کہ آپ تحفہ لے کے آئیں امت کی شان کا، امت کی شوکت کا، امت کی سربلندی کا، امت کے اتحاد کا یہ تحفے لے کے آئیں، خوشخبریاں لے کے آئیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ پھر اقبال کہتے ہیں کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ حرم کا راز کیا ہے؟ توحید امت کا اتحاد حرم کا راز ہے۔ پھر اقبال مغربی تہذیب پہ کاری ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہی وحدت ہے اندیش ہے غرب، تہی وحدت سے ہے، تہی وحدت سے ہے اندیش ہے غرب۔ مغرب کا جو ویسٹرن کلچر جو ہے اس کے پاس یونٹی نہیں ہے، بظاہر ایک نظر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، مسلم دشمنی ایک ایجنڈا ہے جس کے بنیاد پہ یہ سب متحد ہیں، اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو منظر عام سے ہٹا لیا جائے تو سر پھوڑ کے مر جائیں گے آپس میں۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ تہذیب حرم میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حرم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ وہ ابلیس حکم دے رہا ہے اپنے چیلوں کو، کہہ رہا ہے وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش بھوکا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ڈرتا نہیں ہے موت سے وہ، بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ موت سے تو مجھے ایسے محبت ہے جیسے نئی دلہن سے دلہے کو ہوتی ہے۔ موت تو خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ اپنے مولا سے، اپنے خالق سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ محمد کی روح اس کے بدن سے نکل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا کی محبت ہمیں کٹ مرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ہم ہمارے آقا کی حرمت پہ اپنے بچے، بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنا جان سب کچھ لٹانے تیار ہیں۔ ایک صحابی کو جب تلوار لگ کے کہا گیا، کفار نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اس جگہ تمہاری جگہ محمد ہوتے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا کہ تو میری جان لے لے، میرا سر قلم کر دے، میں یہ گوارا بھی نہیں کروں گا کہ میرے آقا کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ محبت ہے، اور اس محبت سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے وہ، اور آج کے سیناریو کو دھیان میں رکھیے، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، عرب کی جو فکر ہے اس کو ویسٹرنائز کر دو۔ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو چیزیں لکھی تھی آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات ویسٹرنائز کر دو ان کی فکر کو۔ وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچیں، وہ سوچیں کہ ویسٹ کیسے سوچ رہا ہے۔ ترقی کا معیار ان کا اسلام نہ ہو، بلکہ ترقی کا معیار ان کا یورپ کی چکا چوند ہو، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر سنائی یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں زیادہ کھل کے بولنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر مشکلات پیش آئیں گے، ہمارے وہ لوگ بھی جو دوسری جگہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو۔ اشاروں کے نایوں میں بات کہہ رہا ہوں، پریزنٹ سینیریو دھیان میں رکھیے۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ 100 سال پہلے کہا تھا، آج بھی ریلیونٹ ہے۔ افغان دین کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افغان کو کوئی آج تک غلام نہیں بنا سکا۔ انگریزوں نے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا، افغانستان پہ نہیں کر سکے، روس بھاگ گیا۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، علماء کو ان کے پاس سے نکال دو، ان کی غیرت آٹومیٹک مر جائے گی۔ پھر کہتے ہیں اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ اہل حرم سے ان کی روایت، ان کے ٹریڈیشنز، بیڈوین ٹریڈیشنز جو ان کے تھے، صحرا کے جو ٹریڈیشنز تھے، جفاکشی، جواں مردی، حوصلے کے جو ان کے ٹریڈیشنز تھے، وہ نکال لو ان کے پاس سے۔ شاہ فیصل مرحوم سے جب اس وقت کے امریکی صدر نے کہا تھا
کہ ہم تمہارے تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے، تو اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ تیرے سے پہلے میں خود اپنے کنویں پہ بم باندھ کے آیا ہوں، سب کو اڑا دوں گا۔ ہم ریگستان میں رہیں گے، اونٹ رہیں گی، بکری رہیں گی، اور تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ نکنز وہ امریکی صدر کہتا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی آ گئی اس کی اس بات سن کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، اس کو اپنے جو ہرن ہے اس کو نکال دو اس کے ایریے سے۔ پھر اقبال کہتے ہیں ملا حرم سے، حرم کا جو ملا ہے اس کو مخاطب کہہ کے کہتے ہیں، حرم کے جو علماء اکرام ہیں۔ اب اس وقت کے علماء اکرام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ پھر اور پریشانی ہو جائے گی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہی تھی بات، اب اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اقبال نے یہ کہا تھا کہ ملا حرم سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تو کعبے میں بیٹھتا ہے رات دن، کعبے کے اندر بھی جاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، دھوتا دھلاتا بھی ہے، غلاف بھی بدلتا ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال۔ ایک سجدہ ہوتا تو تڑپ جاتی تھی دنیا، ایک اذان ہوتی تھی تو لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کے گر جاتی تھی، اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کسی کی جبین پہ کوئی شکن نہیں۔ کیوں؟ اقبال کہتے ہیں کہ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں میری سحر کا پیام۔ تیری اذان تو ہوتی ہے لیکن جو سحر مجھے مطلوبہ ہے وہ تیری اذان سے پیدا نہیں ہو رہی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود بگری کا، خودداری پیدا کر اپنے جوانوں میں، ایئر کنڈیشن کے محتاج بن کے نہیں رہ جائیں، لگزریز اور کارز کے محتاج بن کے نہیں رہ جائیں۔ اللہ نے دی ہم ضرور استعمال کریں گے، سب سے زیادہ دنیا کی لگزریز کو استعمال کرنے کا حق ہم پہ ہے، لیکن ہم لگزریز کے غلام نہیں بنیں گے، چھوڑ دیا ہم۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں وہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، وہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر وہ دل قیویس وہ چادر زہرا۔ پھر علامہ اقبال پیر حرم سے، حرم کے جو ایلڈرز ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، you are expecting to get result without any kind of fight or without any resistance، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بغیر مارکے کے بغیر ٹکراؤ کے یہ چیز حاصل کر لو گے۔ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا۔ صبح کا جو تیرا وظیفہ ہے جو تو پڑھتے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے وظیفے کے ساتھ عمل بھی ہو یہ مطلوب ہے، لیکن محض وظیفے سے امت کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نجات پا جائیں، انگریزوں کے توپوں میں کیڑے پڑو بولنے سے کیڑے نہیں پڑے، ختم بخاری کرنے سے مصر پہ اسرائیل کا قبضہ نہیں ہوا۔ یہ سب چیزیں ہیں، وقت کے رسول نے ہمیں اسوہ بتا دیا کہ 313 کو میدان میں لاؤ، ان کو ٹھہراؤ، صفیں بندی کرو، اور پھر اللہ سے کرو کہ اللہ میرے بس میں یہ تھا میں نے یہ کیا، اب آگے کام تیرا ہے۔ وقت کے رسول نے اسوہ بتا دیا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین دن میں 25 بار بول رہے امام صاحب، کیا ہو رہا؟ باہر نکلو بھائی، بچی کا ولیمہ اگر ہے، لڑکے کا ولیمہ ہے تو مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کرتا ہوں، شادی خانہ لیتا، علاج باورچی کو لاتا، رخے چھپاتا، ساری کر لیتا، اور پھر بولتا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام سربلند ہو جائے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے؟ یہ خوش فہمی اور خوش خیالی ہے، زوال پذیر قوموں کا یہی رویہ رہا۔ اقبال کہتے ہیں
پھر اقبال کہتے ہیں کہ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، خودی کی تخلیق جو مروجہ خانقاہ، حالانکہ ہمارے اولیاء اللہ کی جو خانقاہیں تھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہ یہ کیا تھی خانقاہ؟ رہبان اللیل، رات کے عبادت گزار، و فرسان النہار، اور دن کے گھوڑ سوار تھے وہ لوگ۔ بیچارگی کا نام خانقاہت نہیں تھی، لیکن مروجہ خانقاہیت کو اقبال نے تنقید کرتے ہوئے کہا، اقبال کہتے ہیں کہ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نمخوردہ سے ٹوٹے گا شہر کیا؟ جو شعلہ آلریڈی بجھ چکا ہے پانی کے اندر، اس سے شرر پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ حقرا بسجود صنم بطواف، حق کے آگے تو سجدہ ہے اور صنم کے آگے طواف ہو رہا ہے۔ حق کے آگے تو سجدہ ہو رہا ہے لیکن صنم کے آگے طواف ہو رہا ہے۔ بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں ناخوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے سعودی عرب کے بادشاہوں کو کہ انہوں نے بہت فیسلٹیز پیدا کر دی، امت کی حج کی سہولت آسان کر دی، تعریف کے قابل ہیں وہ لوگ۔ لیکن اقبال کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں ناخوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دے۔ جس حرم سے روحانیت ختم ہو جائے، مادیت کی چکا چوند آ جائے، اور حج بھی فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور ڈیلکس کلاس میں تبدیل ہو جائے، تو کیا حج باقی رہا؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ پہلے تو حج کبھی کبھار جاتے تھے، میرے دادا بتا رہے تھے کہ ٹوٹل 6 مہینے لگے تھے ان کو، لیکن آج تو بہت آسان ہو گیا، ٹکٹ کٹایا پہنچ گئے، اور پھر اس میں سے جو ان کا جب کلاس ہے وہ حج کمیٹی سے نہیں جاتے، وہ بڑے ڈیلکس کلاس حج دیکھتا ہوں میں اخبار میں، ہمارے یہاں کے ڈیلکس کلاس حج، اکانومی، ایئر کنڈیشنڈ خیمے مینا میں، اور حیدرآبادی چائے کا انتظام، اور یہ حج ہے یا ریلیجس پکنک ہے؟ یہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ پھر اقبال آگے کہتے ہیں کیا نہیں ہے اور غزنوی کارگہ حیات میں؟ غزنوی جانتے ہیں آپ، محمود غزنوی، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں۔ کیا نہیں ہے اور غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ غور کیجئے اس سے، میں تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اقبال کہتے ہیں مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، نہ ہو اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف، نہ ہو اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم آج تک ہمارے پاس رائج ہے، جس سے پڑھ کے ہمارے بچے آ کے کہتے ہیں کہ واقعی خدا ہے ابو، ہمارے لوگ بچے کہتے ہیں ڈیڈی ریئلی گاڈ ایگزسٹس، یہ سوال کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اسلام دشمنوں کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں اس نظام تعلیم کے، جیسے اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم تھا جس پہ ہم نے 1200 سال ساری دنیا نے جس کو فالو کیا، کم و بیش 1000 سال ساری دنیا نے فالو کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی مسلمانوں کے چندے سے بنی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی مسلمانوں کے چندے سے بنی، اور 80 سال تک اس کا سلیبس عربی میں تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمارے بچوں کو تاریخ سے ہم واقف نہیں کراتے۔ پھر اقبال کہتے ہیں خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور، کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ پھر اقبال کہتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی
یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے، عقل نے، انٹلیکٹ نے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، نہ ان کے ڈیپ تھاٹس ہیں نہ ان کا کردار ہے، حکمت دی کہاں سے آئے گی؟ وضو غسل کے مسائل ایک اسکول میں، ہم ایک اسکولوں میں جا رہے ہیں بچوں کے لیے مورل ایجوکیشن کے لیے، یہاں پر یہاں کی جو کنفیڈریشن آف اسکول کے تعاون سے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم اسکول ہی بلا رہے ہیں ہمیں، آئیے ہمارے پاس۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری تاریخ سے ناآشنا ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے تھاٹس جو ہیں وہ ڈیپ نہیں ہیں، ان کے افکار عمیق نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ وی آر جسٹ دا فالوورس، بکس فالو کرتے ہیں ہم لوگ، وی آر دا یوزرس آف ٹیکنالوجی، جبکہ مسلمان علوم کا خالق تھا، کریٹر آف نالج بیس۔ کئی علوم ہم نے پیدا کیے جو دنیا کو نہیں معلوم تھا، ایسٹرونومی ہمارا ہے، فزکس ہمارا ہے، کیمسٹری ہمارا ہے، جغرافی ہمارا ہے، سارے علوم ہم نے پیدا کیے ہیں۔ البتہ جب ہم نے فلاں لونڈی کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، شاعری زلف تلوار کند ہو گئی، تلواروں کو پگھلا دیا اور اپنی ناچنے والیوں کے زیورات بنا دیے، مشغول ہیں جامع سراہی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ رہا ہے کہ اسلام بہادر قوموں کا مذہب ہے۔ آپ نہیں، ہٹاؤ بازو کچرا بولتے نہیں اپنے پاس حیدرآباد میں، ہٹاؤ بازو دوسری قوم جو تمہارے مقابل میں اللہ اس کو اسلام کی توفیق دیتا ہوں نہ آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ حیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک بات یاد رکھو، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہماری وجہ سے اسلام نہیں ہے، اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ رہے گا، تم خطرے میں ہیں، تمہارا خطرہ ہے۔ تم اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنی حفاظت کی فکر کرو، دین کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں غالب ہوگا، ہمارے رسول کی بشارت ہے، وتھ یو اور وداؤٹ یو، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسلام کے سانچے میں خود کو فٹ کرو، فٹ نہیں ہو سکتا، گناہ ہو رہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اسلام کو اپنے سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر اس کے بعد اقبال بڑا زبردست بات کہتے ہیں، اس بات کو گھر کو لے جائیے، کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، یہ کتاب نعوذ باللہ، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، مومن کو غلام بننا نہیں سکھا رہی ہے یہ کتاب۔ آج کے دور میں نہیں چلتا بھائی یہ سب، وہ ہوں گا عربستان میں، نہ سورج بدلا کروڑوں سال سے، نہ چاند بدلا، نہ خدا بدلے، نہ فرشتے بدلے، تو کیا اللہ کا قرآن بھی بدل جائے گا؟ تمہاری 2 ٹکے کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کو بدل دے تمہاری غلامی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ غلام پیدا ہوئے ہو، غلام مرو۔ جسموں کی غلامی
ہو سکتی ہے، لیکن ذہن کی غلامی سب سے خطرناک ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں، اقبال شیخ حرم سے کہہ رہے ہیں کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ مسجد کی محراب میں سو گیا کون؟ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟ انگریزوں کے جو ویسٹرن کلچر کا جو بت کدا ہے اس میں کون کھو گیا ہے؟ پھر آج کل تو کروڑوں مسلمان حج کو جا رہے ہیں، حرم شریف کو جاتے ہیں، لیکن اقبال کے پاس جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، اللہ کرے کہ ہم فٹ ہوں اس میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ اللہ کے بندوں سے خالی ہے۔ اسی بات کو ظرافت میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مسلمان تو وہی جو علم ذات باری میں ہزاروں یوں تو ہیں لکھے ہوئے مردم شماری میں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک مرید سادہ کہتا ہے، ایک مرید، ایک پیر صاحب کا مرید شکوہ کرتا ہے، اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، 100 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ میں خود ایک پیرزادہ ہوں، میرے والد سجادہ نشین ہیں، آپ یہ مت کہیں سمجھے کہ میں خلاف ہوں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، یہ جبوں کے اندر مہاجن ہے، ایک بزنس مین چھپا ہوا ہے، دیکھو بول رہا ہے اقبال، پہچانو ان کو، یہ چکنے چہرے، نورانی چہرے، کولیسٹرول کی علامت ہے، اللہ کا نور نہیں ہے وہ۔ کیا معذرت خواہوں میں الفاظ واپس لیتا ہوں اپنے جوش میں کہہ گیا، ورنہ کل فتویٰ آ جائے گا میرے خلاف پھر منصف میں، پھر مجھے یہاں بھی آنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، آج بھی اہل اللہ ہیں، آج بھی اللہ کے ولی ہیں، آج بھی ایسے پیران طریقت ہیں، آج بھی علماء اکرام ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ جھوٹے علماء کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، جھوٹے شیخوں کے بارے میں، جھوٹے پیروں کے بارے میں کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے، بھئی باپ کے بعد بیٹا بن رہا۔ حال ہی میں میں نے جس سے انکار کر دیا، مجھے نہیں بننا ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ زاغ کہتے ہیں کوا، عقاب کہتے ہیں شاہین یا چیل، ایگل۔ ایگل کا جو نشیمن ہے اس پہ کووں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ پھر اقبال ہسپانیہ، اسپین، جہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، آج الحمدللہ کوششوں سے نماز شروع ہوئی، لیکن آج تک مسجد قرطبہ میں اذان اور نماز کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اقبال گئے تھے اور پھر اقبال نے یہ کیا کہ وہاں پہ پہلی 800 سال کے بعد کسی نے اذان دی تو اقبال نے دی تھی وہاں پہ۔ اس نے کہا کہ نو اٹس ناٹ الاؤڈ، اس نے کہا کہ جا کے پرمیشن لے کے آؤ، تم پوچھ کے آؤ۔ وہ پوچھ کے آنے تھے، اقبال نماز پڑھ لی ہے وہاں پہ، اذان بھی دے دیے۔ اور مسجد قرطبہ مارکت العرا نظم ہے، ضرور پڑھیے آپ اس کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہسپانیہ تو خون مسلمان کامی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں تیری باد سحر میں، میری نگاہ کمال ہنر کو کیا کہیے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ۔ پیرس میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اقبال جب تھے پیرس میں، ایک اسلام دشمن لوگوں نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، آپ ایک بے ضرر نماز میں جا کے 25 نمازاں پڑھ لو، رات دن روزے رکھ لو، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ نماز کو اپنی زندگی میں مت لاؤ، اس پہ اعتراض۔
اب غور کیجئے میری اس بات پہ. اللہ کی بندگی کے نظام کو اپنی زندگی میں مت لاؤ. خدا کو لمٹ کر دو اپنی مسجد تک, ٹھیک ہے, وی ہیو نو آبجیکشن. جب پیرس میں مسجد بنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ حرم نہیں فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ. یہ بت کدا انہی غارت گروں کی ہے تعمیر, دمشق ہاتھ سے جن کے ہوا ہے ویرانہ. پھر اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ انداز قاہرانہ. راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے, راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کے گفتگو کے انداز محرمانہ. پھر آخر میں ابلیس نے جو کہا تھا اپنے شاگردوں کے لیے, واٹ از یور مشن ناؤ, اب کیا کرنا ہے تم کو؟ تو اقبال نے اپنے سارے شیطانوں کو جمع کر کے کہا, مانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہی ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں, مشرق میں اندھیری رات ہے, بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ید بیضا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفید ہاتھ دیا گیا تھا, حرم کے آستینوں میں وہ نہیں ہے, وہ ید بیضا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے. لیکن یہ خوف, لیکن دنیا جس طرف جا رہی ہے مجھے بڑا خوف ہے. شیطان کہہ رہا اپنے چلوں سے, ہو نہ جائے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہیں آشکارا نہ ہو جائے, لوگ اس کو جان نہ لیں. اسی لیے کہتے ہیں, اسی لیے وہ کہا کہ مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں, اسے تیز تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے میں. پھر اقبال بڑے امید کا شاعر ہے, مایوس نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبین خاک حرم آشنا ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی تلخ بات ہو یا کوئی نصیحت کی بات ہو, سب سے پہلے مخاطب میری اپنی ذات ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو سربلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرم پاک کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حرم کے نظام کو ساری دنیا میں قائم و دائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو دین پہ, اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنائے, اپنے آقا کے حرمت پہ کٹ مرنے والا بنائے, اپنے دین کو قائم کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.